صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورۃ القصص کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹیوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل۔ سورت کے شروع میں اور سورت کے آخر میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اور قرآن کا ذکر کیا ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے، اور ہدایت کا جو رستہ ہے وہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ ہر دور قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی اور ہدایت کا رستہ بتاتی تھی۔ اب یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ، اور ہدایت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کا غلام نہ بنے، ہیلے بہانے نہ تراشے، سستی کاہلی کا شکار نہ ہو، اور کسی عہدے کو، منصب کو، دولت کو اپنی راہ میں حائل نہ ہونے دے، تو بآسانی وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اور جسے ہدایت حاصل نہیں کرنی، اس کے لیے 100 بہانے۔ اللہ نے اس سورت کے اندر اہل مکہ کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرعون کی مثال پیش کی شروع میں، کہ فرعون کے پاس اقتدار تھا، اختیار تھا، طاقت تھی، لیکن وہ طاقت کے گھمنڈ کے اندر، اقتدار کے گھمنڈ میں ایسا مست ہوا کہ نبی اس کے سامنے کھڑے ہو کر، ایک نہیں 2 اللہ کے نبی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اس کے سامنے، اس کے دربار میں اس کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ اس کے برعکس اللہ نے یہاں سلیمان علیہ السلام کی مثال دی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی اقتدار تھا، اختیار تھا، طاقت تھی، اور فرعون سے کئی گنا زیادہ طاقتور، کئی گنا زیادہ اس سے بڑی بادشاہ، لیکن انہوں نے اس بادشاہت کو، اس دولت کو، اس اقتدار کو، اختیار کو اللہ کی راہ میں حائل نہیں ہونے دی۔ تو لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے منصب ہیں، یا تمہارے پاس جو تھوڑی بہت جو دولت آ جاتی ہے، اس منصب اور دولت کے اندر کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ تیسری مثال اللہ نے دی قوم سمود کی، قوم عاد کی، قوم شعیب کی، کہ یہ بھی بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور ان کے پاس بھی اس وقت کوئی سردار تھا، کوئی وہاں وڈیرا تھا، کوئی چودھری تھا، اور نبی جب دعوت دیتے تھے تو سب سے بڑی بات وہ یہ کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے، ہمارا باپ یہ کرتا تھا، ہمارا دادا یوں کرتا تھا، ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑنے والے نہیں۔ چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کی مثال پیش کی، کہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس، عرب کی طاقتور ترین خاتون، اس سے بڑی طاقتور خاتون شاید ہی تاریخ میں کوئی آئی، عرب کی خاص طور پر۔ ایسا اقتدار تھا کہ پوری سلطنت اس کے ماتحت ہے، لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کے مطابق سورج کے پجاری، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا کہ ان کا باپ سورج کو پوجتا، ان کا دادا سورج کو پوجتا تھا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہنچی تو باوجود باپ دادا کے طور طریقے پر پوری ان کی مملکت، سلطنت کاربند ہے، لیکن لمحے نہیں لگے اس بادشاہت کو چھوڑنے میں، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے میں اور ہدایت کو اپنانے میں۔ تو یہ 4 مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی اس میں، فرعون کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام، اور قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کی مثال۔
تو ہدایت بہت آسان ہے، انسان کی دسترس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا ووارث سلیمان داؤد، داؤد باپ تھے، سلیمان بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، یعنی باپ اور بیٹا، باپ کے بعد اس کا بیٹا وارث بنا۔ تو اگر بیٹے کے اندر صلاحیت ہو تو باپ کا وارث بننے میں کوئی حرج نہیں۔ دنیا میں ایسی کئی مثالیں ہیں، باپ تخت نشین تھا، اس کی وفات کے بعد بیٹا آیا، بیٹا اس سے بھی قابل نکل آیا۔ جیسے یہاں داؤد علیہ السلام بھی قابل تھے، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی مملکت تھی، بادشاہت تھی، ان کے ساتھ پرندے پہاڑ سب تسبیح کرتے تھے، ان کے پاس بھی اقتدار اختیار تھا۔ لیکن جب بیٹا سلطنت کا والی بنا سلیمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دگنی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ تو اسلام میں تو اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ باپ اگر کسی منصب پر فائز ہو تو اس کے بعد اگر اس کا بیٹا وارث بنتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن قابل ہونا شرط، نالائق نہ ہو، ناخلف نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو مملکت چلانے کا یا امور چلانے کا، اور اس کو باپ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو وہ تو ڈبو کے رکھ دے گا سلطنت کو۔ لیکن اگر قابل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ووارث سلیمان داؤد الفاظ کہہ کر بیان کر دیا کہ داؤد بہت اچھے باپ تھے، ان کا بیٹا سلیمان ان سے بھی اچھا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اختیار ایسا کہ انہوں نے خود اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی حکمن، ربی حبلی ملکن، ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اللہ تو مجھے بادشاہت تو دے رہا ہے، لیکن ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت نہ ملے۔ چنانچہ اللہ نے کہا ہوا کو حکم دو، ہوا تمہارے حکم پر چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا، پرندوں کو ان کے تابع کر دیا، جانوروں کو ان کے تابع کر دیا، یعنی اس کائنات کی اکثر مخلوق سیدنا سلیمان کے ماتحت کر دی کہ سلیمان تم جو حکم دو گے یہ میری مخلوق ہے، تمہارے تابع ہے، تمہارا حکم بجا لائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر حکومت دی جن پر آج تک دوبارہ کسی کو سلطنت ملی نہیں، حتیٰ کہ چیونٹیوں پر بھی، سمندر کے اندر مچھلیوں پر بھی۔ چنانچہ اسی کا ذکر یہاں پر ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے، حتیٰ اذا اتوا الی وادی النمل، تو چیونٹیوں کی وادی آگے قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اتنا بڑا لشکر سلیمان کا آ رہا ہے، یہ رونتے چلے جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سب کچھ نہیں جاؤ گی، جلدی جلدی گھس جاؤ۔ اب چونٹی نے کہاں چونٹیاں ہوں گی، کہاں اس نے بات کی، اور اللہ نے وہ بات سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ فتبسم ضاحکا من قولها۔ چونٹی بہت ہی معمولی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بہت معمولی، اتنی کہ اگر آپ کے جسم پر 2-4 چونٹیاں بھی چڑھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے، لیکن وزن محسوس نہیں کرتا انسان اس کا۔ اور پھر اس چونٹی کی جو چال ہے وہ تو بالکل بھی محسوس نہیں، اب تک یعنی آج کے دن تک سائنسدان کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکے جس سے چونٹی کی چال محسوس کر سکے۔ چونٹی چلتی ہوئی دیکھتے ہیں، چل رہی ہے، لیکن جو اس کے ننھے ننھے پاؤں ہیں، پاؤں اٹھاتی ہے رکھتی ہے، پاؤں اٹھاتی ہے رکھتی ہے، ان پاؤں کی آہٹ آج تک کوئی ایسا حساس سے حساس آلہ بھی وہ ایجاد نہیں کر سکے کہ جس سے اس چونٹی کی چال محسوس ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کالی سیاہ رات کے اندر کالے سیاہ پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ عرش پر اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو شرک کی مثال دی، شرک اصغر کی، ایک ہے شرک اکبر، سجدہ کرنا کسی کو، کسی سے دعا مانگنا، کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا، شرک اکبر۔ ایک ہے شرک اصغر، شرک خفی، وہ فرمایا کہ وہ ریا ہے، اور اس کی مثال چونٹی سے دی۔ فرمایا شرک اصغر انسان کے دل میں یوں داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی، جس طرح چونٹی کے چلنے کی آہٹ انسان محسوس نہیں کر سکتا، اس طرح انتہائی پوشیدہ طریقے سے چپکے سے
انسان کے دل کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، شرک اصغر آ جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب جدید ترین کیمروں کے ذریعے، اب کیمروں کا زمانہ ہے نا، آپ کے موبائل پر ہی پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کیمرہ لگا ہوا ہے۔ پہلے بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے، لائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے کیمرے ایجاد کر لیے۔ اب چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کو بڑا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے چونٹی کو سامنے رکھا اور بڑا کیا تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے 2 اینٹینے لگا رکھے۔ کبھی دیکھے کسی نے؟ تھوڑی بڑی چونٹی ہوتی ہے تو اس کے نظر آتے ہیں، جو معمولی چونٹیاں ہیں آپ کتنا غور کر کے دیکھ لیں، آپ اس آنکھ سے اس کے سر پر جو 2 تار ہیں، اینٹینا جو لگایا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہر چونٹی کے 2 اینٹینے لگائے ہوئے ہیں، اور انہی اینٹینے کی وجہ سے، تاروں کی وجہ سے چونٹیاں پیغام رسانی کا کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتی۔ تو چونٹی کی بات سن لی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قدر بادشاہت دے دی ہے کہ معمولی سی چونٹی وہ اپنی چونٹیوں سے اپنی ساتھیوں سے کچھ کہہ رہی ہے اور اللہ نے وہ بات میرے کان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد اسی چونٹی سے متعلق سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ بادشاہ تھے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا یوں چلتی، ادھر کا حکم دیتے ادھر چلتی، ہوا پر حکومت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تشنگی رکھتا ہے، اگر کسی کو اقتدار دیتا ہے تو ہر چیز پر نہیں دیتا، اللہ اپنا محتاج رکھتا ہے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ کر کھڑا نہ ہو جائے، جیسے فرعون۔ تو سلیمان علیہ السلام کی اتنی بادشاہت تھی، لیکن ان کی بادشاہت میں قحط سالی ہوگی، اب بارش نہیں ہو رہی، بارش کا اختیار نہیں دیا اللہ نے۔ باقی سب اختیارات ہیں، بارش کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں بارش برس اور بارش برس جائے، یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ بلکہ قرآن مجید سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کو پتا ہے کہ بارش کہاں ہونی ہے، کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے۔ اب قحط سالی ہو گئی، پیغمبر نے کہا کہ بھائی نکلو اللہ سے بارش مانگتے ہیں، دعا استسقا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، وہ لے کر نکلے، جا رہے ہیں نماز استسقا کے لیے۔ ابھی راستے میں ہی پہنچے تھے، کہا چلو واپس چلو جلدی جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں بھیگ جاؤ، راستے میں ہی بھیگ جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ابھی ایک چونٹی کو دیکھا ہے جو الٹی لیٹی ہوئی ہے، اور ننھے ننھے جو اس کے پاؤں ہیں وہ آسمان کی طرف اس نے کیے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وہ بولی سمجھتے تھے پرندوں کی، چرندوں کی، حشرات الارض کی، تو اس چونٹی کی وہ بولی جو وہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ اکبر، ہزاروں سال پہلے ایک ننھی سی مخلوق اللہ سے کہہ رہی ہے یا ربی انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پانی چاہیے، ہم بھی پانی کی محتاج ہیں، اللہ تو بارش برسا دے۔ ایک چونٹی آسمان کی طرف اپنے ننھے ننھے پاؤں اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو اس چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، کہیں راستے میں ہی نہ بھیگ جاؤ، اور واقعتاً ایسا ہوا، لوگ واپس پلٹے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ تو اس چونٹی کے اندر اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی ایک جگہ گزر رہے تھے، وہ سستانے کے لیے کہیں بیٹھے، ان کے ساتھ ان کے امتی بھی تھے، تو قریب چونٹیوں کا بل تھا، چونٹیوں نے اس نبی کو کاٹ لیا۔ نبی کو غصہ آیا اور نبی نے حکم دیا جلا دو، تو نبی کے امتیوں نے اس بل میں آگ لگا دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے اس نبی پر اسی وقت وحی کی کہ تو نے ایسی مخلوق کو جلایا ہے جو میری تسبیح بیان کرتی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يعذب النار بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دینا جائز ہی نہیں ہے، جو رب النار ہے، آگ کا رب ہے، وہی آگ کا عذاب دے۔ اس لیے منع کیا 4 جانوروں کو، ایک چونٹی، ایک شہد کی مکھی، ایک ہدہد اور ایک سرت پرندہ، اور 5واں مینڈک۔ اس کی الگ سے روایت، ایک طبیب اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مینڈک کو ذبح کر کے، اس کو چیر پھاڑ کر کے میں کچھ دعا وغیرہ بناتا ہوں، تو کیا میں مینڈک کو مار لیا کروں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا مینڈک کو مت مارنا، یہ جو تم اس کی آواز سنتے ہو، جس کو تم ٹر ٹر کہتے ہو، فرمایا یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو چونٹیوں کو ویسے اگر نقصان پہنچا رہی ہیں تو کسی اور چیز سے آپ ان کو پاؤڈر وغیرہ چھڑک کر یا دوا وغیرہ کے اسپرے کر کے مار سکتے ہیں، لیکن آگ کے عذاب سے کسی کو مارنا منع ہے۔ پھر اسی میں آگے چل کر سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک
عجیب و غریب واقعہ نقل کیا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اسی دوران انہوں نے پرندوں کی حاضری لی، پرندوں کی حاضری لی، یعنی کتنے پرندے، کتنی اللہ کی مخلوق، سب کی حاضری لی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، غائب ہے، آ جائے اس کو ذبح کر دوں گا، سزا دوں گا، یا بتائے مجھے معقول عذر یہ کہاں گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہدہد آ گیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی اتنی مملکت، سلطنت، اتنا اختیار، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ احطت بما لم تحط به، آپ کو اس کا بالکل پتہ ہی نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ فلسطین کے اندر دارالخلافہ تھا، بیت المقدس سید سلیمان علیہ السلام، یہاں سے ہدہد اڑا ہے اور یمن گیا ہے۔ کوئی اوپر کی جو فضا ہے، فضائی جو سفر، نیچے کا نہیں، اس لیے کہ نیچے کا سفر لمبا ہوتا ہے، جو فضا کا سفر ہے وہ آج کے دور میں تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، بیت المقدس سے یمن سبا 2000 کلومیٹر اڑ کے گیا ہدہد، پھر وہاں سے دوبارہ اڑ کے آیا اور کہتا ہے کہ میں خبر لایا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا کیا خبر ہے؟ کہا وہاں میں نے عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے، انسان، لیکن ان پر ایک عورت حکمران ہے، وہ سارے کے سارے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ایک پرندے کو معیوب لگی کہ یہ مخلوق کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین سے، آسمان سے ان کے لیے رزق نازل کرتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے دانہ پھوٹتا ہے، کومپل نکلتی ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسا کر، زمین سے پودے اگا کر انسان کو کھلا رہا ہے، یہ اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا، اصدقت ام کنت من القاذبین، تو سچا یا جھوٹا بھی پتہ چل جائے گا۔ خط لکھ دیا فوراً، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ فرمایا جاؤ یہ خط ڈال کے آؤ، خط پھینک کر آؤ، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی توحید کے لیے جو کام ہوا آج سے ہزاروں سال پہلے، اللہ نے اس کو قرآن کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ ہمیں تو یہ ایک قصہ لگے گا بس، زیادہ سے زیادہ ہمیں تو یہ صرف ایک کہانی لگے گی، لیکن اس کہانی کے پس پردہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا کام کس سے لے رہا ہے؟ ایک نبی سے، اور کس کے ذریعے سے لے رہا ہے؟ ایک پرندے کے ذریعے سے، ہدہد۔ وہ پھر 200 کلومیٹر چلتا ہوا گیا ہے ملک سبا، جا کے خط پھینکا، خط پڑھا تو وہ پریشان ہو گئی، اس نے فوراً اپنے درباریوں کو بلا لیا، کہا سلیمان کی طرف سے خط آیا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اڑیل قسم کے لوگ تھے، کہنے لگے یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم طاقتور، نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمر، ہم بڑے جنگجو آدمی ہیں، اسلحہ ہمارے پاس ہے، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، یہ کیا دھمکی دے رہا ہے، یہ کیا ہمارا بگاڑ سکے گا، تو فیصلہ کر کیا کرنا ہے، جو تیرا حکم ہوگا ہم اس کے مطابق کریں۔ تو بڑی بہادر، جہاندیدہ، زیرک خاتون تھی ملکہ بلقیس، اس نے کہا کہ بات یہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، تم نہیں جانتے کہ جب بادشاہ اپنا لشکر لے کر آتا ہے تو پھر آگے کچھ نہیں دیکھتا، جب کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، فساد ایسا مچے گا جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور یہ بادشاہ ہیں سلیمان، یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہ صرف، اور ایک ہوتا ہے بادشاہ بھی اور اللہ کا نبی بھی۔ اللہ کو یہ منصب بڑا پسند تھا اور اس منصب کی پیشکش کی تھی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل آئے تھے آپ کے پاس، کہا اللہ کہتا ہے کہ آپ نبی بن جائیں اور نبی کے ساتھ بادشاہ بن جائیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، نبی تو آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس اختیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہی ٹھیک ہوں، میں بادشاہت قبول نہیں کروں گا اور مجھے اللہ کی ملاقات پسند ہے۔ تو خلافت کے بعد جو دوسرا بڑا نظام حکومت ہے وہ بادشاہت ہوتا ہے، کنگڈم ہوتا ہے، جس کو یہ لوگ ملوکیت کہتے ہیں، حالانکہ ملوکیت بہتر، جمہوریت سے 1000 گنا بہتر نظام ہے بادشاہت۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد
جب خط پہنچا سلیمان علیہ السلام نے کہ اب تو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے. حدود نے بتایا کہ بہت بڑا اس کا تخت ہے، شاہی تخت، ہیرے جواہرات سے مرصع، اس پر وہ بیٹھتی ہے اور حکومت چلاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے تم میں سے جو جا کر اس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ یہ جو منصب جس پر وہ بیٹھتی ہے، جو اس کے لیے عزت کا باعث ہے، تخت لے کر آ جاؤ اس کا. قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تکون من مقامک، کہ آپ کی یہ مجلس ہے 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، صبح سے لے کر دوپہر تک یا دوپہر سے لے کر شام تک جو مجلس رکھتی ہے، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں ملک سبا سے وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں. ابھی اس نے ایک بات ختم کی. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ یہ تو بہت دیر کر دے گا، کہ جائے گا لائے گا، آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں، آپ صرف آنکھیں جھپکیں. سلیمان صاحب نے آنکھیں بند کی، کھولی، سامنے تخت موجود تھا. اللہ اکبر. بس یہ ذکر ہے کہ عنده علم من الکتاب، یعنی کتاب کا علم تھا، جادو نہیں تھا. جادو اگر ہوتا تو اللہ فوراً اس کی نفی، اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. ہاروت اور ماروت کا قصہ پہلی سورت میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، پہلے سپارے میں. جادو بڑا زوروں پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا. یہاں بھی اللہ نے جو لفظ ذکر کیے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. آپ دیکھیں نا، کتنا بڑا جادو کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جادو کیوں نہ ہو، اس کا توڑ قرآن ہے. اللہ کے نبی پر جادو ہوا، صحیح بخاری کے اندر حدیث. بہت سارے لوگ منکر ہیں. جادو ہوا، اور ایسا جادو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس جادو کو توڑ نہیں سکتا تھا، اتنا زبردست جادو تھا. اور اس یہودی نے آپ کے بال لے کر، کنگھی لے کر، اس میں خوب گرہ لگا کر، اور ایک کنویں کے اندر اتر کر، اور کنویں کی تہ کے اندر کھڈا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا. اور جادو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز پر جادو کیا گیا وہ چیز برآمد کی جائے. جب تک وہ تعویذ نہیں نکلے گا، جادو ٹونا نہیں نکلے گا، جب تک وہ پتلا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی ہیں، جب تک وہ کیل، اللہ اکبر، جادو کر کے کیل ٹھوک دیتے ہیں درخت کے اندر. جادوگر باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آپ، میں نے پڑھ دیا اس کے اوپر، یہ کیل لے جاؤ، جس پر جادو کرنا ہے اس کے گھر کے قریب، گھر کے سامنے یا گھر کے اندر جو درخت ہے اس میں کیل ٹھوک دو، اور ٹھوک دو. اور درخت چونکہ نرم ہوتا ہے، جب اس میں کیل ٹھکتا ہے تو اندر تک چلا جاتا ہے. بس یہ پکا کام، نہ وہ کیل ملے گا نہ جادو اترے گا. اور جادو کے لیے ضروری ہے، جادو توڑنے کے لیے، کہ وہ چیز برآمد کی جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا طریقہ کہ قرآن مجید زبردست توڑ ہے. اللہ کے نبی کے اس توڑ کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے پڑھی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے، اور کنویں سے وہ چیز نکالی گئی. جادو کا توڑ جادو سے کرنا حرام ہے. یہ جو لکھا تھا نا، کاٹ اور پلٹ کے ماہر، کاٹ تو سمجھ میں آ گیا کہ جادو آپ نے کاٹ دیا. یہ پلٹ کیا چیز ہے؟ یہ جادو واپس اس پر پلٹانا جس نے کیا ہوا ہے، اور یہ جادو کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. جادو کا کاٹ تو کیا جا سکتا ہے، جادو ختم کیا جا سکتا ہے قرآن و حدیث کی آیتیں پڑھ کے، لیکن جو پلٹ ہے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا تعویذ 7 سمندر پار بھی اثر کرے گا. بڑے بڑے جادوگر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی قسمتیں بدلتی نہیں بیچارے، وہ بھیک ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. جادوگر بیٹھے کہاں ہیں؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جادوگر کہیں چھپ چھپا کے کہیں کٹیا بنائی ہوئی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کے پاس آسائش نہیں ہوتی دنیاوی. یہ اتنا گندا علم ہے، گندا دھندا ہے، اس لیے اس کو کفر قرار دیا گیا. اور اسلام میں جادوگر کی سزا موت ہے، موت. کیونکہ اس جادو کے زور پر ہستی بستی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا ہستا بستا انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. دکانیں اجڑ جاتی ہیں، مکان اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کی فیکٹریاں اجڑ جاتی ہیں، رشتے ناطے تباہ ہو جاتے ہیں. کروڑ پتی لوگ وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں اس جادو کی وجہ سے، اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ. تو بہرحال قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں جادو کا ذکر نہیں ہے، کتاب کا علم تھا. اس نے کہا آپ آنکھیں بند کرے، میں وہ تخت قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے جاؤں گا.
فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان نے آنکھیں کھولی تخت سامنے موجود تھا، قال ھذا من فضل ربی، فوراً نہیں کہا کہ یہ تمہارا کمال ہے، تمہارے علم کا کمال ہے، قطعاً نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل۔ اور پھر اس کے بعد بلقیس بھی آ گئی، بلقیس آ گئی اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو اور جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو الگ ہی لطف آتا ہے، پورا جو واقعہ 2-3 رکوع کے اندر ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی۔ صحیح بخاری کی جن حدیثوں کو مشقہ ستم بناتے ہیں لوگ، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 100 بیویاں کیسے ہو سکتی؟ وہ بھائی نبی تھے، انبیاء کے لیے کوئی قید نہیں تھی، اور پھر ایک ہی رات میں وہ 100 بیویوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی آج میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب بیویوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا اور میں ان کو مجاہد بناؤں گا، مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گئے ساری بیویوں کے پاس، لیکن سوائے ایک بیوی کے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور جس کے ہاں اولاد ہوئی وہ بھی ناقص بچہ، جس آدھے دھڑ والا، یعنی فالج جس کو کہہ سکتے ہیں، ایب نارمل جس کو کہہ سکتے ہیں، فالج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے، انشاءاللہ کہہ دیتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں بتایا تھا، سورہ کہف میں، کہ اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا تھا کل آنا کل آنا، وہ اللہ کے نبی نے کہا کل آنا، تو 15 دن وہی رک گئی۔ تو انبیاء علیہ السلام چونکہ اتنے مخصوص بندے ہوتے ہیں اللہ کے کہ وہ ذرا سی تھوڑی سی کمی کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ انشاءاللہ کہہ دیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 100 بیٹے ان کے ہوتے اور ہر بیٹا مجاہد فی سبیل اللہ بنتا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو بادشاہت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی، اور سورہ سعاد میں ذکر ہے کہ پھر ان کی کرسی پر یہی بچہ بیٹھا جو بچہ آدھے دھڑ والا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ بادشاہت صرف تمہارے لیے ہے، اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ آپ کے والد داؤد وہ بادشاہ تھے، آپ بادشاہ ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی بادشاہت ان کی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک دن گھر کے اندر ایک جن اللہ کے نبی کو پریشان کر رہا تھا، یعنی بار بار آپ کے آگے سے گزرتا تاکہ اللہ کے نبی کا دھیان بٹے۔ جب وہ اب ایک مرتبہ گزرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گدی سے پکڑ لیا، ایسے پکڑا اور نیچے پٹک کے مارا، اور اس کے اوپر اللہ کے نبی چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے معافی تلافی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن آپ نے صحابہ کو یہ واقعہ بیان کیا کہ رات میں نے ایک جن قابو کیا، اس کو پٹکا زمین پر، میں اس کے جو ہے وہ گردن دبا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی پھر چھوڑا کیوں آپ نے؟ فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد یہ بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ جنوں پر ان کا اختیار تھا، اگر میں جن کو قابو کر لیتا تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کے خلاف ہو جاتا، لہذا میں نے جن کو جانے دیا۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر دعوتی پہلو بہت سارے ہیں، ہدایت کا رستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے مثالیں دے کر۔ یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ مثال ہے۔ ہدہد نے اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر سفر کیا، 200 کلومیٹر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، 8000 کلومیٹر، 200 نہیں 2000، 8000 کلومیٹر کا سفر ایک ننھے سے پرندے نے کیا، کس لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ اور اللہ نے انعام کیا دیا؟ اس کی نسلوں کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ فرمایا شکار کرو، جو جانور مارنا ہے مارو، جس جانور کو بھون کے کھانا ہے کھاؤ، ہدہد کو مارنا منع ہے، ہدہد کو مارنا منع ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کی نسل کو اللہ نے محفوظ۔ اس میں سبق ہے، آپ بھی اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ بھی اللہ کی توحید اپنائیں، آپ بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیں، آپ اللہ کی توحید کی خاطر کچھ لوگوں کا ظلم ستم برداشت کریں، کچھ تکلیفیں برداشت کریں، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ کس سے؟ جہنم سے۔ توحید جو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو اسباق پنہا ہیں ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔